الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 تک بیان کیا جا چکا ہے، اور آج الحمدللہ آیت نمبر 76 سے آغاز کیا جا رہا ہے. رمضان مبارک کا آخری عشرہ، عشرہ نجات جہنم سے، عذاب سے رواں دواں ہے. رمضان شریف کا چوتھا جمعۃ المبارک. دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی جمعۃ المبارک میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس عشرے میں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے عذاب قبر، عذاب نار، عذاب جہنم سے نجات پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے.
سورہ نساء کی گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو آیات بینات بیان کی گئی، اس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب فرمائی، جہاد کا حکم فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے سامان ہمیشہ تیار رکھو۔ وہ ہتھیار کی صورت میں ہو، سواری کی صورت میں ہو، یا دیگر جو ساز و سامان ہوتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے تیار رکھو، اور جب اللہ رب العزت کے راہ میں دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلنا پڑے تو ضرور نکلو۔ اور یہی ایک مومن مسلمان کی ہمیشہ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح مسلمان پر نماز کو فرض کیا گیا، روزے فرض کیے گئے، حج فرض کیا گیا، زکوٰۃ فرض کی گئی، اسی طرح مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو بھی فرض کیا۔ جہاد کہ اللہ رب العزت نے دین ہمیں عطا فرمایا، اسلام ہمیں عطا فرما دیا، اب اس دین کی، اس مذہب اسلام کی حفاظت بھی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی بقا اور سالمیت کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب و تعلیم بھی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اس کوشش اور اس جد و جہد کے بدلے میں اللہ تعالی نے مومن کو اخروی نعمتوں کا بہت بڑا انعام اس بندے کے لیے رب نے تیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، فَيُقْتَلْ، اور وہ پھر قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ جیت جائے، اس کو غلبہ نصیب ہو جائے، اس کو فتح نصیب ہو جائے، دونوں صورتوں میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائے یا اس کی ڈبیا ختم کر دیں گے نا تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گی، ہاں، لیکن یہ پھر ہمیں سیدھی سناتا رہے گا، بیچ میں ڈسٹربنس ہو جائے گی، اس کا والیوم تھوڑا کم کر دیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلمان چاہے شہید ہو جائے یا اس کو فتح ہو جائے،
دونوں صورتوں میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کے لیے نفع ہی نفع اللہ تعالی نے رکھا ہے، جبکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل ضرور کرے۔ اب چاہے شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ شہادت عطا فرمائے، اور اگر فتح نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور مال غنیمت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انعام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ ایمان والے، ایمان والوں کی علامت اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، نشانی بیان فرما رہا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، وہ اگر کسی سے جنگ کرے گا تو وہ اللہ کے لیے کرے گا، اور اگر کسی سے صلح کرے گا تو وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ انسان ہمیشہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہمیشہ درگزر کرے گا۔ اپنی ذات کے لیے کوئی اگر اسے برا بھلا کہتا ہے تو اسے حکم یہ ہے کہ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی اسے اگر نقصان دیتا ہے اور اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انصاف کرنے والا ہے درگزر کا۔ لیکن یہ درگزر کا جو حکم ہے یہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں نہیں دیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں مسلمان کے لیے درگزر کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو امن کا چورن بیچنے والے ہیں دنیا بھر میں، انسانیت سب سے بڑا مذہب کا جو چورن بیچنے والے ہیں دنیا بھر میں، مغرب کے دلدادہ، یہ سارے امن کے درس صرف اسلام کے لیے ہیں، اور ہمارے بھی جو ہے وہ بعض عقل سے پیدل بے وقوف لوگ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام بالکل امن کا مذہب ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے اسلام بالکل امن کا درس دیتا ہے۔ کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے، بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہو اور دوسرا اس سے جھگڑا کرے تو اس کو جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، پلٹ کر اس کو گالی نہیں دینی، پلٹ کر اس کو گھونسا نہیں مارنا، پلٹ کر اس کو بدلہ نہیں مارنا کہ اس نے اگر پتھر مارا ہے تو میں اینٹ ماروں گا، نہ، اپنی ذات کا مسئلہ ہے، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ فرمائے گا۔ لیکن اگر دین کا معاملہ ہو، مذہب اسلام کا معاملہ ہو، تو پھر یہی رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو لے کر کفار سے قتال کرنے کے لیے اسی رمضان میں نکلے۔
سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ امن کا درس کہاں دیتا ہے اسلام؟ اپنی ذات کے اعتبار سے، دین کے معاملے میں نہیں، مذہب کے معاملے میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں نہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آیا، مذہب یا دین کا معاملہ آیا، تو پھر وہاں رمضان بھی نہیں ہوگا معاملہ کہ بھئی رمضان کا یہ نہیں کہ نہیں یار رمضان شریف ہے چھوڑو درگزر کرو، نہ۔ اسلام کی پہلی جنگ عظیم، پہلا اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا ہی رمضان میں، 17 رمضان المبارک، جنگ بدر رمضان میں۔ تو یہ امن کا چورن بیچنے والے صرف مذہب اسلام کے لیے وہ بات کرتے ہیں، باقی رمضان کے مہینے میں، رمضان شریف کی راتوں میں یہی امن کا راگ الاپنے والے، ان کو کیا اسرائیل کی ظلم و بربریت نظر نہیں آئی؟ وہ بھی کیا امن کا مسئلہ ہے؟ یہ فقط اور فقط صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کو بدنام اور اسلام کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی ساری کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے دل و دماغ سے اس جہاد کا تصور ختم کر دیا جائے، جہاد کا تصور ختم ہو جائے۔ اور جب مسلمانوں کے دل و دماغ سے جہاد کا تصور اور جہاد کا شوق اور جذبہ ختم ہو گیا، تو پھر سرکار علیہ السلام کی وہ حدیث پاک من وعن ان مسلمانوں پر صادق آئے گی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری ملت کفر جو ہے، ساری کفر کی طاقتیں یکجا ہوں گی اور میری امت ایک پلیٹ کے مانند ہوگی، اور یہ ساری کفر کی طاقتیں اس پلیٹ پر ٹوٹ کر اس سے اپنا اپنا حصہ حاصل کر رہی ہوں گی۔ اس طرح کسی آج کل بریانی کا ایک تھال اگر کسی 100 افراد کے سامنے آ جائے تو اس تھال کا کیا حال ہوگا؟ یہی حال کچھ امت مسلمہ کا ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دور میں آج ہم جتنی تعداد میں ہیں کیا اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ تو اپنے لحاظ سے سوچ رہے تھے کہ آج ہم بدر میں 313 تھے تو 1000 کو ہم نے چنے چبوائے، ان کو ہم نے دھول چٹا دی، تو کیا ہم اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے؟ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10 ایمان والے ہوں تو وہ 100 کافروں پر بھاری ہوتے ہیں، 100 ایمان والے ہوں تو 1000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ کیا ہم آج جتنی تعداد میں ہیں تو کیا اس وقت اس سے بھی تھوڑے ہو جائیں گے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کفار اور مشرک مسلمانوں کو دبا دیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد میں وہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہن ایک بیماری ہے جس میں انسان کے دل سے موت کا جو ڈر ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں گے، موت کا خوف پیدا ہو جائے گا مومن کے دل میں، مومن کے دل میں۔ وہ پھر جہاد کا نام سنے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کا جب لفظ اس کے ذہن میں آئے گا تو وہ فوراً یہ کہے گا میں تو امن پسند ہوں، میں کیا ہوں؟ امن پسند ہوں، مجھے اسلام نے امن کا درس دیا ہے۔ اسلام نے تجھے امن کا درس نہیں دیا، تجھے کسی نے غلط درس دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟
کسی نے غلط درس دیا ہے۔ اسلام امن کا درس نہیں ہے۔ اسلام امن کا درس وہی دیتا ہے کہ جہاں انسان کی اپنی ذاتی معاملہ ہو، اور جہاں ذاتی معاملہ نہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہو، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ مسلمان کو لڑنے کا حکم دیا ہے۔ پھر وہاں امن کا درس نہیں ہے، پھر وہاں عفو و درگزری کا معاملہ نہیں ہے، پھر وہاں عفو و درگزری کرنے والے کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ ابھی آگے آیات بینات میں آئے گا۔ اس لیے یہ اسلام کا مذہب کا طر امتیاز ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ کی راہ میں لڑے گا، اللہ کے دین کے لیے لڑے گا، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرے گا۔ اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور فرمایا جو کافر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتا ہے، مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ کس کے لیے لڑتا ہے؟ شیطان کے لیے، اس کے رستے پر، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے لیے لڑتا ہے، اس کے ورغلانے پہ وہ اسلام کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، سو اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے مددگاروں سے لڑو، قتال کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ جو شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان کے جو مددگار ہیں، یہ کیا ہے؟ ضعیفہ، یہ بڑے کمزور ہیں، بڑے ڈرپوک ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دلیری عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صدقے امت مسلمہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرا روب میرے دشمن کے دل میں 6 مہینے کی مسافت پہ ڈال دیا۔ یعنی میرا دشمن اگر مجھ سے 6 مہینے کے سفر پر بھی دور ہے، مسافت پر بھی دور ہے، تو وہاں بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا خوف ڈالا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی شان ہے، اور یہ آج بھی تو اس مسلمان بزدل ہو گئے، مسلمانوں نے اپنے اس اہمیت کو کھو دیا، تو مسلمانوں نے اپنے اس مقام کو پسے پشت ڈال دیا۔ ورنہ آج بھی اگر بات کریں کہ مٹھی بھر مسلمان بھی اگر بیدار ہو جائیں جذبہ جہاد کے لیے، تو پورے کفر کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بزدل ہے، یہ بزدل ہے، یہ کمزور ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موت سے نہیں ڈرتا، اگر وہ ایمان اس کا کامل ہو، ایمان اگر اس کا پختہ ہو، اور اس کا ایمان ہی کمزور ہو، جس کا ایمان ہی نامکمل ہو، تو پھر اس سے کوئی بھی بعید نہیں۔ لیکن جس کا ایمان پختہ ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نشانی تو اللہ نے کافروں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کافروں کو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا تم اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو نا، موت کی دعا کرو۔ کافر کبھی بھی اللہ تعالی سے موت کی دعا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں موت نہیں مانگے گا۔ اور مسلمان صبح شام یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔
یہ مسلمان کا طرز امتیاز ہے کہ مومن اگر کامل ہو تو وہ کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو کمپلسری ہے، لازمی ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، آنی ضرور ہے، پہلے آئے بعد میں آئے لیکن آنی ضرور ہے، اس سے کوئی بھی نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روک کر رکھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شروع دنوں کے احوال بیان فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب کافروں کی طرف سے ظلم کیا جاتا اور مکہ مکرمہ کے جو یہ 13 سال اعلان نبوت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے مکے میں گزارے، نہایت ہی سخت گزارے، نہایت سخت، کہ مکے کے کافروں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کے لیے جس قدر اذیتیں وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے وہ پہنچائی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اس وقت بعض صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کافر ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، ہمیں اذیتیں دیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی ان کا جواب دیں، ان سے بدلہ لیں، ہم بھی ان سے لڑیں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے کافروں سے لڑنے کا حکم نہیں ابھی، اور اس وقت تک جہاد کا حکم بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں اللہ تعالی کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، کیا وحی فرماتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں حالات سخت ترین ہوئے لیکن جہاد کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ منورہ حضور حاضر ہوئے، جب تشریف لائے ہجرت کر کے، تو 1 سال تک جہاد کا حکم نہیں آیا۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، مقابلہ کریں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف یہ اشارہ فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی اپنے آپ کو جہاد سے روک کے رکھو، لڑائی سے، قتال سے اپنے آپ کو روکو، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، جہاد کو جب ان پر لازم کیا گیا، ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا ان میں سے بعض ایسے تھے، ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح سے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہاد کو فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جب حکم دیا تو بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، وہ انسانوں سے ایسے ڈر رہے تھے کہ جیسے کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرنے لگے، کخشیۃ اللہ، اس طرح ڈرنے لگے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرے بلکہ کس سے ڈرے؟ انسانوں سے ڈرے۔ یہ رب ذوالجلال نے منافقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کا ایمان مکمل ہو، ایمان کامل ہو، وہ پھر کس سے ڈرے گا؟ اللہ تعالی سے۔ اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب بندے کا رب سے تعلق مضبوط ہو تو پھر اس کا رب پر یقین کامل ہوتا ہے کہ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ کوئی انسان کسی کی روزی چھین نہیں سکتا۔ موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ جب یہ دو چیزوں کا اختیار یقینی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سب کی ایسی کی تیسی۔ سمجھ میں آئی؟ پھر کسی کا اختیار نہیں۔ جنگ میں قتال کرنا، دشمن سے لڑنا، یہ موت کی علامت نہیں ہے۔ یہ موت کی علامت کہ بھائی جو شخص جنگ میں جائے گا تو لازمی وہاں سے مر کے آئے گا، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ موت تو جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت آئے گی، چاہے وہ دشمن کے ہتھیار کے نیچے ہی کیوں نہ آئے۔ موت نہیں ہے، اس کی موت نہیں آنی۔ اسی لیے صوفیاء نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہے۔ زندگی کی حفاظت کرنے والی کون ہے؟ اس کی موت۔ کہ جہاں اس کی موت نہیں، اس کی موت جو ہے، اس کی موت ہی اس کی حفاظت کرے گی زندگی کی۔ اسی لیے تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت خالد ابن ولید اسلام کے کتنے بڑے جرنیل، کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں انہوں نے سپہ سالاری کی ہے اسلام کی، کہ وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی تلوار اپنے سرہانے رکھ کے سویا کرتے تھے کہ کب آواز آ جائے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اتنا بڑا سپہ سالار، اس کو جب موت آئی تو اپنے بستر پر طبعی موت آئی، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ دشمن کے ہتھیار سے ان کی موت نہیں واقع ہوئی، ان کو طبعی موت آئی ہے۔ تو کسی کے ساتھ جہاد میں جانا، یہ جنگ کرنا، یہ موت کی علامت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا تو ان میں سے بعض کیا ہوئے، یہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے کا حق بھی اس کا ہے کہ وہ اللہ سے ہی ڈرا جائے۔ او اشد خشیہ، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے لوگوں سے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ یہ کیا ہے، لوگوں سے ڈرنے لگے۔ وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کہ تو نے ہم پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا، تو نے ہم پہ جہاد کو کیوں فرض کر دیا۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ مہلت دی ہوتی، کچھ وقت دیا ہوتا کہ ہم اپنی ہمت بندھا لیتے، اپنی تیاری کر لیتے، ہم اپنی کچھ طاقت اور جمع کر لیتے، اور پھر تو ہم پر جہاد کو فرض کرتا تو ہم دلیری کے ساتھ تیری راہ میں لڑتے۔ لیکن جو اب نہیں لڑا تو وہ کبھی نہیں لڑا، یہ اصولی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں۔
یہ صرف ہیلا بہانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان منافقوں کا کہ جب جہاد کو فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ کا جذبہ تو ایسا تھا کہ جب بدر کے لیے تیاری ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین جو صحابہ تھے ان کو بھی طلب فرمایا، اور جو انصار صحابہ تھے جو مدینے کے رہنے والے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف بلایا تھا، مسلمانوں کی میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا، حضور نے ان کو بھی بلایا، اور دونوں انصار اور مہاجرین صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، کافروں سے لڑنے کا حکم فرمایا ہے، بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ اب جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تو پہلے ہی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، کاروبار، گھر بار، رشتہ دار، برادریاں، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے، تو وہ تو پہلے ہی سب کچھ لٹا چکے تھے، وہ تو تیار بیٹھے تھے نا، وہ تو قربانی دے چکے تھے پہلے ہی۔ اصل جو مشورہ تھا وہ تو انصار صحابہ سے تھا، انصار صحابہ۔ اب جب حضور نے یہ مشورہ طلب کیا تو مہاجرین صحابہ تو خاموش بیٹھے تھے، انصار صحابہ میں سے کھڑے ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ جو مانگا ہے وہ ہم سے مانگا ہے، مہاجرین سے نہیں، یہ تو پہلے ہی اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب تو ان کو کھونے کا کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ تو انصار میں سے صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، وہ صرف امن کے حال میں نہیں کری ہے، صرف امن کے لیے بیعت نہیں کری ہے، بلکہ آپ اگر حکم فرمائیں تو ہم دریا میں بھی سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ہم دوڑا دیں گے۔ حالانکہ سمندروں میں گھوڑے دوڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام علیہ رضوان انصار صحابہ کی طرف سے ایک یقین کامل دلانا تھا سرکار کو کہ اگر وقت پڑا، اگر دریا میں سمندروں میں گھوڑے اتارنے کا تو ہم وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ کا تو یہ جذبہ تھا، اور جو منافق تھے وہ پیٹ پھیر کر بھاگے وہاں سے۔ جنگ احد کے اندر عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو آدھے رستے سے لے کر واپس آ گیا، اور اس نے کہا کہ تم خامخواہ یوں لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور تم دیکھنا کہ تم وہاں سے ذلیل ہو کر واپس آؤ گے، معاذ اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جہاد کو فرض کیا نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے ہم پر اس جہاد کو کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ مہلت دیتا؟ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالی نے فرمایا محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ جو دنیا کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنے اور جہاد سے یہ بھاگ رہے ہیں، تو فرمائیے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ جو دنیا کا سامان ہے نا، دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ فقط تھوڑی سی ہے، قلیل، تھوڑی سی، چند دن کی ہے، چند دن کی، اور پھر یہ چند دنوں کے بعد پھر آنا اسی طرف ہے، جانا رب کی ہی بارگاہ میں ہے، جانا رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے یہ جو عمریں گزار چکے ہیں نا، 70 سال، 80 سال، 75 سال، ان کو ان عمروں میں اس بات کا خوب اندازہ ہو چکا کہ ہم نے جو جوانی گزاری فضول گزاری۔ یقین نہیں ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے گواہی لے لو، یہ 60، 70 سال، 75 سال کی جو عمریں ہو چکی ہیں، ان کے دل ان کی گواہی دیں گے کہ ہم نے جو یہ ساری رنگینیاں گزاری ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ جوان تھے اور اب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے۔ لیکن جو نوجوان ہیں ان کے لیے ان بزرگوں کی اس عمر کی جو
تجربہ کاری ہے وہ مشعل راہ ہے۔ انسان چاہے جتنا دنیا میں گھومتا پھرتا رہے، آنا اس کو اسی دہلیز پر ہے۔ سمجھ اس کو دیر سے آئے گی، لیکن سمجھ یہی آئے گی کہ میں خامخواہ بھٹکتا رہا، اصل رستہ یہی ہے، نجات اسی میں ہے۔ لیکن انسان کو سمجھ تب آتی ہے جب وہ نعمت یا وہ بات انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحت والی زندگی جو ہے نا، اس کو غنیمت جانو بیماری کی زندگی سے۔ بیماری میں تو انسان ویسے ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، غنیمت تو یہ ہے کہ انسان صحت اور تندرستی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قریب ہو جائے۔ فرمایا صحت کی زندگی کو غنیمت جانو بیماری کی زندگی سے، بیماری کے دنوں سے۔ فرمایا کہ مالداری، خوشحالی اور فراوانی جو مال کی ہے، اس کو غنیمت جانو تنگدستی کی زندگی سے، تنگدستی کے دنوں سے۔ کہ آج اللہ نے اگر تمہیں فراوانی دی ہے، وسعت دی ہے، تو اس کو غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو صرف کرو۔ جب نہیں ہوگی تو پھر آرزو کرتے رہو گے، پھر انسان کاش کہ ایسا ہوتا، جب تھا تو اس کو احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ اس وقت تو شیطان غالب تھا۔ لیکن جب انسان سے یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کو آرزو ہوتی ہے، پھر وہ آرزو کرتا ہے کاش۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان کا اپنا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا، بس صرف یہی دو مال ہیں کہ جو انسان کے اپنے ہیں۔ باقی جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے وارثوں کا ہے، یہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا ڈور کب ٹوٹ جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لمحے میں انسان زندگی چھوڑ جاتا ہے، انسان پھر ہاتھ ہی ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا، پیٹ میں اتار لیا، یہ مال تمہارا ہے، اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا وہ مال تمہارا ہے۔ باقی تمہارے پیچھے کوئی خرچ کرنے والا ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اولاد تمہارے پیچھے خرچ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چیزوں کو غنیمت جانو۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ہے یہ، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور فرمایا کہ جو آخرت ہے وہ تو اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کی اچھی ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے، آخرت اسی کی بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک دھاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جتنی ایک دھاگے کی موٹائی ہے، اتنی فیصد بھی تمہارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، جس خطے میں ہو، فرمایا تمہیں تمہاری موت ضرور پالے گی۔ تمہاری موت، یدرککم الموت، تمہاری موت، تمہارا تدارک، تمہارا پیچھا تمہیں وہاں بھی ڈھونڈ نکالے گی، دنیا کے تم تیسرے کونے میں بھی ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔
کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو تمہاری موت تمہیں پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھلے تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ اپنے آپ کو قید کر لو، فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں میں بھی اگر تم ہو تو تمہاری موت وہاں بھی تم تک ضرور پہنچے گی، ضرور پہنچے گی۔ اس لیے موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اور یہ سب جو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف مومنوں مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف نکالنا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو منافقین تھے ان کا آخری حربہ ہی یہی ہوتا تھا کہ یہ جو ہمیں لڑنے کا حکم دیا ہے تو اس میں تو سیدھی سیدھی جان جائے گی۔ اس طرح پچھلی آیات بینات میں گزرا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان جہاد کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے کیا کہا کہ اللہ کا ہم پر فضل ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ پچھلے ایک رکوع پیچھے گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا ہم پر انعام ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں، ورنہ ہم بھی مارے جاتے، ہم بھی مارے جاتے۔ اور جب جنگ جیت کر آ گئے تو پھر کہنے لگے کہ اے کاش کہ تمہاری ہماری جان پہچان ہوتی، ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے تو یہ جتنا تم لے کر آئے ہو اس سے زیادہ ہم لے کر آتے، اس سے زیادہ ہم لاتے۔ تو یہ صرف دنیا کی محبت ہے نا۔ ادھر موت کا معاملہ آیا تو کہا ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم نہیں گئے، اور جب دنیا کا مال و سامان آ گیا تو کہنے لگے کہ اگر ہم جاتے تو اس سے بھی زیادہ لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ تو مومن کے دل سے موت کا ڈر اور خوف نکال رہا ہے۔ یہ جو موت کے ڈر سے میدان جہاد سے بھاگنے والے نا، یہ مت سوچیں کہ یہ اپنے مضبوط قلعوں میں یا اپنے محلوں میں یا اپنے گھروں میں ہوں گے اور ان کو موت نہیں آئے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ موت تو جہاں کہیں ہوگا، موت کا وقت آیا تو وہ موت ان کو ضرور پا لے گی، چاہے وہ اس مضبوط ترین قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اللہ کی طرف سے ہم پر ہے۔ یعنی یہ مدینہ منورہ کے منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، کوئی نفع پہنچتا تو کہتے یہ ہماری طرف، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہو گیا، ہمیں یہ فائدہ ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی برائی ان تک پہنچتی ہے، کوئی اذیت ان تک پہنچتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر یہ اللہ کے نبی کو الزام دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آپ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا تو ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، آپ نے ہمیں فلاں کام کا کہا تو ہمیں یہ نقصان ہو گیا۔ جب فائدہ ہو رہا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پر یہ انعام کیا ہے، اور جب نقصان یا کوئی برائی پہنچی ہے تو اے محبوب آپ کو الزام دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ کل من عند اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کچھ ہے انسان کو چاہے نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالی عزت بھی دینے والا ہے، ذلت بھی دینے والا ہے، اللہ تعالی نفع بھی دینے والا ہے، انسان کو نقصان بھی دینے والا ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی تقسیم ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اللہ تعالی نے فرمایا تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے
کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ اتنی کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، جو تمہیں عزت ذلت دینے والا ہے، جو تمہیں نفع نقصان دینے والا ہے، وہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہے، تمہارے پلے کچھ نہیں آ رہا، تمہارے پلے کچھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہو گیا ان کو کہ رب ایک بات کی ضمانت دے رہا ہے، پھر بھی تم اس سے بھاگ رہے ہو، پھر بھی تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، پھر بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بھائی بندہ، کوئی کمپنی ہوتی ہے، وہ جب کوئی اپنا سودا بیچتی ہے تو وہ جس کو بیچ رہی ہے وہ اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ مطمئن کرتی ہے، جناب اس کی 5 سال کی گارنٹی بھی ہے، یہ جلے گی بھی نہیں، یہ خراب بھی نہیں ہوگا، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اس میں کچھ سچ ہوتے ہیں، کچھ جھوٹ ہوتے ہیں۔ جب اتنی یقین دہانی کمپنی کرواتی ہے تو بندہ سودا خریدتا ہے نہیں خریدتا؟ خریدتا ہے نا، اس لیے کہ اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کائنات اس نے سجائی ہے، سارا نظام وہ چلا رہا ہے۔ جب وہ انسان کو ایک گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، تو انسان اس پر پھر کیوں یقین نہیں کرتا؟ کیوں اس کی طرف انسان جو ہے وہ سوچ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے نفع رکھا ہے؟ اسی لیے تو تمہیں کہہ رہا ہے نا، انسان اپنا سودا بیچنے کے لیے تو آدھے سچ بولتا ہے آدھے جھوٹ بولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا، یہ محال ہے۔ وہ تو سچا تم سے وعدہ کر رہا ہے، تمہیں ضمانت دے رہا ہے، اور اگر پھر بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر انسان پر جو مصیبت نازل فرمائے گا، انسان اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے مخاطب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا جن کو یہ بیان کرنا چاہتا ہے، فرمایا تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے، فرمایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم کو برائی یا تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے، فرمایا فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے رہا ہے، جو کچھ تم نے بویا ہے وہی تم کاٹ رہے ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے انبیاء کرام کا ایک بڑا طویل سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید بے مثال کتاب، اور اس کتاب کے اندر ہزاروں مرتبہ تمہیں نصیحت فرمائی، صرف اور صرف اس لیے کہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ، راہ نجات پر آ جاؤ۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس ہدایت کے رستے سے پھرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں نقصان پہنچے گا یہ کس کا کمایا ہوا ہے؟ تمہارا اپنا ہے۔ فمن نفسک، تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اگر تم اللہ کے رستے پر چلتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے، تو رب تو تمہیں ہر بات کی ضمانت دے رہا ہے۔ دنیا میں اس کے طریقے کو اپناؤ، تمہاری دنیا بھی اللہ کامیاب کر دے گا، اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو اخروی نعمتیں کی بھی ضمانت تمہیں وہ دے رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ جو حسنات کرنے والے ہیں، صالحات کرنے والے ہیں،
ان کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، اور ایسی جنتیں رکھی ہیں جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہر طرح کی نعمتیں ان کو نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی کو الزام مت ٹھہراؤ، یہ جو کچھ نفع تمہیں پہنچتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور جو کچھ نقصان تمہیں ہو رہا ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، رب ذوالجلال کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ تو تمہارے لیے ہر وقت نجات کے رستے کھول کر بیٹھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص، جو مسلمان اللہ تعالی سے اس کے عذاب اور جہنم سے نجات سچے دل سے مانگتا ہے نا، سچے دل اور یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے جہنم سے آزادی اور عذاب نار سے حفاظت مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مومن اور اس دوزخ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، 3 خندقیں، اور فرمایا ایک خندق کی چوڑائی فاصلہ فرمایا اتنا ہے جتنا شرق سے لے کر غرب تک ہے، مشرق مغرب کا جتنا فاصلہ ہے نا، فرمایا اتنی طویل خندقیں 3 خندقیں کھود دی جاتی ہے، یعنی اتنا جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن انسان آرزو تو کرے، کوشش تو کرے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل اور سچے یقین کے ساتھ مانگے، طلب تو کرے، اور پھر اس کے ساتھ کوشش انسان کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ تو ایسا کرم فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کریم ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ کس کا ہے؟ اس کے اپنی ذات کا ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ نقصان ہے، ہاتھ کی کمائی ہے، اور یہی انسان کا کو اصول بتایا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان خداوندی کے لائق بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان سے جو بھی نیک عمل ہو تو اس پر انسان کو الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، اور یہ سوچ رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ نیک اعمال مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں یہ سارے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ انسان سے جو بھی برا کام ہو جاتا ہے، برائی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس کا انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، شیطان کی وجہ سے ہے۔ ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے یہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہر برائی کی نسبت اپنے نفس اور شیطان کی طرف کی جائے یہ اس کی مذمت ہے، یہ اس کی مذمت ہے۔ اور یہی مومن کا طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انسان کو کوئی نقصان پہنچے یا انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو کبھی بھی یہ مت کہو کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں کون سے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، نہ، کون سے نہیں، یہ کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے، یقین کے ساتھ کہو۔ کون انسان ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہاں، کیسے انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں کون سے گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائش دے رہا ہے؟ یعنی آپ کو اپنے گناہوں پہ یقین ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ تو سیدھا سادہ یہی الفاظ ہے نا، یعنی ہم اس آزمائش اور ہم اس نقصان کے حقدار نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہمیں ڈال دیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کا یہی مطلب ہو گیا نا کہ پتہ نہیں کون سے گناہوں کا ہمیں سزا مل رہی ہے، کون سے، کیا مطلب ہے؟ انسان سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں مبتلا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے ان گناہوں کی وجہ سے ہم سے ہمارے سانس لینے کا حق نہیں چھینا، ہم سے ہماری جسمانی کوئی نعمت ہم سے نہیں چھینی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کسی صوفی نے
بیان کیا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے رزق نہیں چھینتا، اس سے رزق نہیں چھینتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنی بندگی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب وہ نافرمانی میں اس قدر بڑھ جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، فکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے مواقع، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف کے آغاز میں ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قریب تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، عظیم مہینہ، شہر عظیم۔ حضور نے اس کو عظیم مہینہ فرمایا، فرمایا اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر فرما دیتا ہے، اور فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مجھ سے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ جو شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر اس ماہ رمضان میں برائیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ شیطان جب قید ہو گیا تو وہ پھر کسی کو ورغلا نہیں سکے گا، تو پھر برائی ختم ہو جانی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، انسان کا نفس قید نہیں ہوتا، انسان کا نفس قید نہیں ہوتا۔ یہ تو ابلیس کی بات ہو رہی ہے، جو شیطان رجیم ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان کے نفس میں شیطان بیٹھا ہے اس کو تو یہی انسان مارے گا، اور اسی نفس کو مارنے کے لیے تو یہ عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، تقوی۔ یہ عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی عظمتیں، لیکن جو اس کا مقصد تھا، جو اس مہینے کی عظمت تھی، سرکار علیہ السلام حدیث پاک میں حضور علیہ السلام تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو سرکار علیہ السلام ممبر کی پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا زور سے آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا زور سے آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ زور سے آمین کہنے کا کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آیا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ نے دعا کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کر دے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کی دعا پر آمین کہا، جبریل کی دعا پر آمین کہا۔ دعا کرنے والے رسل الملائکہ ہیں، اس دعا کی قبولیت پر مہر ثبت کرنے والے وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ اب اس دعا کی قبولیت پر کسی کو شک ہونا چاہیے؟ کوئی مومن شک نہیں کر سکتا۔ تو یہ مہینہ تو انسان کی نجات کا، انسان کی مغفرت کا،
انسان کی بخشش کا، انسان کی کامیابی کی ضمانت تھی، لیکن ہم نے اس کو رسم بنایا یا نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں قیام فرمایا اور اس نے ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دن کا روزہ تو یہ روزہ ہے، یہ رات کا قیام یہ نماز تراویح ہے۔ کیا ہے؟ نماز تراویح۔ تو جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز تراویح ادا کرتا ہے، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں سے نجات کی ضمانت دی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رسم بنی یا نہیں؟ 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ اور اس کے بعد ختم، اس کے بعد ختم۔ گویا ہم نے اس میں بھی اپنے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا، شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا، جس طرح بنی اسرائیل نے ڈھونڈا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو شکار نہیں کریں گے، کیا کیا؟ نالیاں بنائیں دریا سے اور اپنے گھروں کے سامنے لا کر وہ اس کا جوہر بنا دیا۔ اب ہفتے والے دن جو اس پانی سے کے ساتھ جو مچھلیاں آتی وہ اس گڑھے کے اندر رک جاتی، اور وہ اگلے دن اتوار یا پیر کو ان مچھلیوں کو نکال لیتے اور کہتے ہم نے تو شکار نہیں کیا بلکہ یہ تو کیا ہے، خود بخود آئی ہے۔ یہ انہوں نے ہیلا بہانہ نکالا، اب ہم نے بھی ہیلا بہانہ نکال لیا۔ جتنی مارکیٹیں ہیں سب میں 6 روزہ 8 روزہ تراویح ہوئی کہ جناب یہ پہلا عشرہ عبادت کا ہے اور 2 عشرے جو ہے وہ کاروبار کا ہے، 2 عشرے کاروبار کا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چھوڑ دو خرید و فروخت کو، اس لیے کہ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اس وقت کاروبار کرو۔ نفع دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت میں اس کاروبار کو چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ جتنا ذکر تم اللہ کے وقت اللہ کے ذکر کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نفع تمہیں عطا فرمائے گا۔ جتنا تم کاروبار کر کے کماتے رب اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم نے رسم بنائی، ہم نے رواج بنا دیا، رواج۔ اب یہ آج کا جمعۃ المبارک، کل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا بالکل ختم، آگے رمضان آنے ہی نہیں ہے دنیا میں۔ عجیب مخلوق ہے یہ، کوئی سوال پوچھنے کا ہے کہ کل جمعۃ الوداع ہے یا نہیں ہے؟ اتنے لوگوں نے پوچھا کہ کل جمعۃ الوداع ہے، کل جمعۃ الوداع ہے۔ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ تو قیامت آ رہی ہے کیا؟ یہ جمعے کے بعد جمعہ نہیں آئے گا؟ کیا ہے جمعۃ الوداع؟ سوال ہے، پوچھو علماء سے، مفتیان کرام سے، جو تمہارے رابطے میں ہو، لکھوا دے اللہ جواب۔ ان مفتیوں سے سوال پوچھو کہ کیا ہے جمعۃ المبارک، لکھ کے دو ہمیں، شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، دین اسلام میں کیا حیثیت ہے جمعۃ الوداع کی، لاؤ نا۔ میں نے 4-5 سال پہلے اس پر بیان کیا تھا، کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تو اس پہ بلاؤ نا۔ ابھی یہ فتاوی رضویہ شریف میں لے کر آتا میں بھول گیا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پوچھا کہ یہ جمعۃ الوداع کیا ہے، کب سے شروع ہوا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں اس کی کوئی دلیل نہیں، صحابہ کرام علی رضوان کے زمانے میں کوئی دلیل نہیں، تابعین کے زمانے میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ائمہ مجتہدین کی کتابوں میں، ان کے آثار میں، ان کے اقوال میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور، کوئی قول موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا، رب جانتا ہے یہ کب اور کس نے اس کا آغاز کیا ہے، نہیں پتا۔ لاؤ نہ کوئی ایک دلیل ایسی،
لیکن لوگوں نے ہوا بنا دیا جمعۃ الوداع۔ ایک نے تو مجھ سے کہا کل رات کو کہ اگر اگلا جمعہ نہیں آیا پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کوئی فرض چھوٹا جا رہا ہے تمہارا؟ کہا نہیں، وہ ہمارے دادی کے کپڑے رکھے ہوئے وہ ہم نے دینے ہیں جمعۃ الوداع کو، یعنی دادی کا انتقال ہو گیا ہوگا اور ان کا ایک طریقہ تھا، وہ ہر جمعۃ الوداع میں یعنی کسی کو ثواب، ایصال ثواب کے لیے وہ کپڑے دیتی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر اگلا جمعہ نہیں آیا تو ہم دادی کے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کوئی فرض ہے کہ جمعۃ الوداع کو ہی وہ دادی کے کپڑے دینے؟ بھائی آج دے دو۔ بھائی جمعۃ الوداع کوئی فرض ہو تو اس پر اہتمام ہو، واجب ہو تو پھر اہتمام کیا جائے، سنت مؤکدہ ہو تو کوئی اہتمام کیا جائے، سنت مستحبہ بھی اگر ہوتا تو پھر بھی کچھ اہتمام کیا جاتا، لیکن یہ تو ان تمام کیٹیگری سے نکلا ہوا ہے۔ اصل کہاں سے چلی ہے یہ تو علماء کو بھی نہیں پتا، یہ تو علماء کو بھی نہیں پتا۔ اور پھر اس کے اوپر حدیث پاک بیان کی جاتی ہے دھڑلے کے ساتھ کہ جناب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم منایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بہتان باندھا جاتا ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے کسی نے، ایسی کسی حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب رمضان کے آنے سے قبل رمضان کی مبارکباد دینے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ جمعۃ المبارک ابھی آج 23واں رمضان شریف ہے، آگے 7 رمضان باقی ہے، 7 دن باقی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو 7 دن پہلے رو رو کر رمضان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی ابھی بہت دن باقی ہے، ابھی درمیان میں شب قدر باقی ہے، یعنی اس کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ جو اتھینٹک بات ہے، تصدیق شدہ بات ہے شب قدر کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ دیکھو انداز اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، اہمیت دلانے کا۔ ہوتا ہے نا انسان کہ کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہو تو کسی کو بتا تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے۔ رب کا یہ انداز بندے کو سمجھانے کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے عبادت کے اعتبار سے۔ اس کی کسی کو فکر نہیں، اس کے کسی کو توفیق نہیں۔ جمعۃ الوداع کو ہوا بنا دیا جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی شریعت میں جس کا وجود نہیں، اس کو لوگوں نے اتنا لازم پکڑ لیا۔ میرے بھائی شب قدر کی اہمیت کو پہچانو، اس کا اہتمام کرو، اس کے لیے انسان کوشش کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ فرمایا اس میں تلاش کرو، ڈھونڈو۔ کون ڈھونڈتا ہے؟ کون ڈھونڈتا ہے؟ ہم کئی سالوں سے یہاں اہتمام کر رہے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، لیکن مشکل سے کوئی 40-50 لوگ آؤں تو آئے۔ الوداع پڑھنے کے لیے سینکڑوں آ جاتے ہیں۔ رسم بنی یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ کا میری بات کی جواب تو دو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، ایسے خامخواہ میں روزے میں اپنا گلا خشک کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت بات ہے نا، جو چیز 100% جس کی ضمانت اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے، اس کو ہم نے کہا جناب ہماری یہ راتیں جو ہے وہ کیا ہیں، بازاروں کے لیے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ جمعۃ الوداع میں آئیں گے الوداع پڑھنے کے لیے، تو اپنا روش بدلو، سوچ بدلو، فکر نظریہ بدلو۔ مجھے بھی شوق ہے الوداع پڑھنے کا، لیکن وقت سے پہلے نہیں میرے بھائی۔ جس چیز کو آنا ہے اس کی تیاری کرو، اس کا شوق رکھو، اس کا جذبہ رکھو۔
الوداع پڑھنا زیادہ سے زیادہ علماء نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی نیک اچھی نیت کے ساتھ اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے، اس سے زیادہ اس کی شرعی میں حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو لازمی چیز ہے اس کے لیے تو اہتمام کرو، اس کے لیے انداز اپناؤ۔ لہٰذا ابھی یہ 3 شب باقی ہیں تا راتوں میں، 25ویں شب کل ہے، پھر 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ ان تینوں شبوں کے اندر اپنے آپ کو تیار کرو اس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ شب قدر کی عظمتیں تمہیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عطا فرمائے۔ بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ امت کو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حضور کے انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ حضرت جبریل امین نے جب حضور سے سابقہ امتوں کے احوال بیان فرمائے نا کہ وہ 1,000 سال ان کی عمریں تھی، 2,000 سال عمریں تھی، اور پھر ان کے بیان کیے کہ فلاں ایک بنی اسرائیل میں شخص تھا، اس نے 900 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک کے بارے میں بتایا کہ اس نے 1,000 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ حضور سوچنے لگے کہ وہ تو 1,000 سال کی زندگیاں عبادتیں گزار کے چلے گئے، میری امت کی تو عمر ہی کچھ نہیں ہے، میری امتیوں کی تو 50 سال 60 سال حد بھی ہمارا 100 سال، اس سے زیادہ تو عمر نہیں ہے میری امت کی، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اب دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس میں بھی امتی کا درد دیکھ رہے ہیں، امتی کے لیے سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے یہ شب اللہ کے رسول کو عطا فرمائی، فرمایا کہ آپ کا امتی اس ایک رات کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ کرے تو صحیح، اہتمام تو کرے۔ تو اس لیے یہ سوچ رکھیں، یہ فکر رکھیں کہ جو چیز لازمی ہے اس کو اپناؤ، باقی اللہ تعالی نے چاہا تو اگلا جمعۃ المبارک آئے گا۔ کس کس نے انشاءاللہ کہا؟ سارے دل سے کہہ رہے ہیں یا نیچے نیچے کہہ رہے ہیں نہیں یار 29 کا ہو جائے؟ آئے گا 30واں روزہ بھی انشاءاللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے، آج کل سائنس کا زمانہ ہے، سائنسی دور ہے، آج کل تو پورا ایک ایک سیکنڈ کی جو ہے وہ بات بتائی جاتی ہے، اور اس چاند کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ چاند 29 کو نظر آنے کا 0% امکان بھی نہیں ہے۔ 0% سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سائنسی کیلکولیشن ہوتی ہے نا، چاند دکھنے کے لیے اس کی پیدائش 24 گھنٹے پہلا ہونا ضروری ہے، اور اس سال ابھی یہ رمضان کے بعد جو چاند نظر آئے گا شوال کا، اس شوال کے چاند کی پیدائش ہی جمعرات 29 رمضان کی صبح 9 بجے ہوگا، صبح 9 بجے۔ اب شام کو غروب آفتاب کے وقت اس کی عمر مشکل سے میرے خیال سے 12-14 گھنٹے ہوگی یا 10 گھنٹے ہوگی، کم سے کم 20 گھنٹے ہونا اس کی عمر ضروری ہے۔ تو محکمہ موسمیات تو کہتی ہے کہ خرد بین کے ذریعے بھی کوئی دیکھے گا تو اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک اسباب ہے نا ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک آئے گا اللہ نے چاہا۔ باقی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار جب اتنی مصدقہ، اتنی یعنی کہ وہ خبر موجود ہے تو پھر چاند دیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ وہ چاند دیکھنے کی حاجت یہ ہے کہ حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی روزے رکھنا ختم کر دو۔ تو انسانی آنکھ کا چاند دیکھنا یہ لازمی چیز ہے، باقی آلات کا اعتبار شریعت مطہرہ کے احکام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔